بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک علیم نامی شخص اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک گھنا جنگل بھی پڑتا تھا۔ راستہ بڑا خطرناک تھا، جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ تھا۔ یوں ہی وہ جنگل میں پہنچا تو اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور پورا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا اور گرج چمک کے ساتھ بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس نے کہیں پناہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ جب تک یہ آندھی اور طوفان تھم جائے اس پناہ میں رک جاؤں۔ اسے ایک جھونپڑی نظر آئی، وہ جھونپڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ جب وہ جھونپڑی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جھونپڑی میں پہلے سے 6 جوان موجود ہیں جو پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بارش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ بجلی کی گرج چمک بھی بڑی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ جب بجلی گرجتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ اسی جھونپڑی پر پڑی ہے۔ جھونپڑی میں موجود لوگ بجلی کی کڑک سن کر خوفزدہ ہو جاتے اور اللہ سے جان کی حفاظت کی دعا مانگتے۔ جب بجلی بار بار جھونپڑی کی طرف آنے لگی تو سب کو یقین ہو گیا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو نشانہ بنانا چاہتی ہے اور ایسا نہ ہو کہ اس ایک کی وجہ سے ہم سب نشانہ بن جائیں۔ جھونپڑی میں موجود لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک جھونپڑی سے ذرا فاصلہ پر موجود اس درخت کو ہاتھ لگا کر آئے تاکہ جس کی موت آئی ہو اس پر بجلی گرے۔ جھونپڑی میں موجود ایک شخص پہلے نکلا اور درخت کو ہاتھ لگا کر واپس آ گیا۔ بجلی کڑکی مگر وہ شخص زندہ واپس آ گیا۔ پھر دوسرا اور اس کے بعد تیسرا شخص، حتیٰ کہ سب پہلے سے موجود 6 اشخاص باری باری درخت کو ہاتھ لگا کر زندہ واپس آ گئے۔ بجلی کڑکی مگر وہ زندہ سلامت جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ اب آخری شخص علیم بچا۔ ان سب نے مل کر علیم کو درخت کو ہاتھ لگانے کا کہا۔ علیم نے ان کی منت سماجت کی کہ وہ ان سب کی وجہ سے بچا ہوا ہے، لہذا اسے نہ جانے دیا جائے، مگر کسی نے نہ سنی اور کہا ہم سب مرنا نہیں چاہتے، اب تمہاری باری ہے، جاؤ اور درخت کو ہاتھ لگا کر آؤ۔ انہوں نے اسے پکڑا اور باہر پھینک دیا۔ وہ اٹھا اور درخت کی طرف بھاگا تاکہ جلدی سے درخت کو ہاتھ لگا کر واپس آ جائے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یوں ہی علیم جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر پہنچا تو بجلی بڑی تیزی سے کڑکی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جھونپڑی میں موجود 6 کے 6 آدمی لقمہ اجل بن گئے۔ نتیجہ: بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے انسان زندگی کی مشکلات اور آفات سے بچا رہتا ہے۔ یوں ہی اس شخص کو اپنی زندگی سے نکالتا ہے، پورے کا پورا گھرانہ آفات میں گر جاتا ہے، لہذا ہر ایک کی قدر کرو۔